सुर्ख मौत। सारे देश पर सुर्ख मौत का साया था। सुर्ख मौत शहर शहर गली गली घूम रही थी। कोई उससे महफूज न था। किसी कातिल की कभी ऐसी दहशत न छाई होगी, न कोई जल्लाद ऐसा सफाक हुआ होगा। सुर्ख मौत आनन फानन वार करती, अचानक और नागहानी। उसके शिकार होने वालों के तेज दर्द उठता और चक्कर आने लगते, और उसके बाद फिर वो हौलनाक अलामत ज़ाहिर होती जिसकी वजह से उस वबा का नाम सुर्ख मौत रखा गया था। इसका शिकार होने वालों का खून रिसने लगता। बड़ी भयानक कैफियत थी। ऐसा मालूम होता कि सारे बदन की खाल में सुराख हो गए हैं और खून एक एक मसाम से बहा जा रहा है। ये देखने की ताब लाना भी मुमकिन नहीं था कि तड़पते हुए लोग फर्श पर ढेर हो जाते और अजियत की शिद्दत के मारे चीखने लगते। आधे घंटे के अंदर उनका सांस उखड़ जाता और उनका दम निकल जाता। मरने वालों के चेहरे खून से सुर्ख हो जाते, क्योंकि यही सुर्ख मौत का निशान था। किसी को मालूम न था कि इसका सबब क्या है। कोई नहीं जानता था कि इसका इलाज कैसे किया जाए, और किसी को खबर न थी कि वह अगला वार कहाँ और किस पर करेगी। लोग हर वक्त उसके खौफ और मुस्तकिल आज़ाब में रहते। लेकिन एक जीदार ऐसा भी था जिसको सुर्ख मौत की मुतलक परवाह न थी। उसका नाम था शहजादा प्रॉस्परो। दौलतमंद और सैर व तफरीह का दिलदादा शहजादा अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी के मामूलात को उसी तरह जारी रखे रहा, और चारों तरफ लोग मौत का लक़मा बनते जा रहे थे। शहजादे को तो जैसे खबर ही नहीं थी। सुर्ख मौत लोगों को मौत के घाट उतारे चले जा रही थी। आखिरकार शहजादे को भी अंदाज़ा हो गया कि उसके आधे से ज़्यादा नौकर चाकर खिदमतगार मर चुके हैं, और उसके बहुत से दोस्त भी इस दुनिया से उठ गए हैं। लेकिन खौफ या गम का इजहार करने के बजाय शहजादे ने इस खबर को सुनकर भी अपने मखसूस अंदाज में यूं ही टाल दिया। मैं बड़ी भारी दावत रचाऊंगा, उसने कहा। 6 महीने जारी रहने वाली दावत, जिसमें हम सब इस बेकार की मुसीबत को भूल जाएंगे। लिहाजा शहजादे प्रॉस्परो ने दरबार के उमरा और रऊसा और उनकी बेगमात को बुलावे भेजे। हम इस उदास और सोगवार शहर से बाहर निकल जाएंगे, उसने कहा। गांव में मेरा महल है, हम वहां का रुख करेंगे। दरबार के उमरा और रऊसा के लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती थी कि शहजादे के पीछे पीछे इस महल में चले जाएं, जो सबसे अलग थलग एक दूर अफ्तादा इलाके में वाक़ था। सबका ख्याल था कि वहां पहुंचकर वो सुर्ख मौत के ख़तरे से महफूज हो जाएंगे और उसको भूल जाएंगे। शहजादे का महल बहुत शानदार था, ऊंचा, पुरशुकूह और कदीम, लेकिन आसपास की वीरानी की वजह से बिल्कुल सुनसान मालूम होता। उसके चारों तरफ मजबूत और ऊंची फसील खिंची हुई थी, जिसमें लोहे के फाटक थे। जब तमाम मेहमान महल की फसील के अंदर दाखिल हो गए तो शहजादे ने हुक्म दिया कि फाटक बंद कर दिए जाएं और उन पर कुफल चढ़ा दिए जाएं। अब सुर्ख मौत यहाँ दाखिल नहीं हो सकती, उसने हंसकर कहा। बाकी दुनिया इससे निमटती रहे। इसके साथियों ने भी इसकी तायीद की। फाटकों पर कुफल चढ़ा दिए गए और फसील को बंद कर दिया गया। महल के अंदर शहजादे ने बहुत दिन तक रहने का सामान मुहैया किया हुआ था। खाने पीने की चीज़ें बहुत अफराद से थीं। नौकर चाकर बहुत थे कि मेहमानों की मामूली से मामूली ज़रूरत का ख्याल रखें। मौसीक़ार मौजूद थे कि सभा सजा सकें, और माहिर कलावंत के रोज़ शाम को महफिल गर्म रहे। पढ़ने के लिए किताबें थीं और मसखरे मौजूद थे कि लोगों को हंसाते रहें। और किस चीज़ की कमी थी? सबका ख्याल था कि जब तक वबा का जोर टूट नहीं जाता, वक्त गुजारने का इससे बेहतर तरीक़ा नहीं हो सकता, और ना उससे बेहतर कोई जगह हो सकती है। यहाँ महल की ऊंची फसील के अंदर हर शख्स खुश, मुतमईन और महफूज था। ये दावत 6 महीने तक चलती रही। गाहे बगाहे शहजादे को इत्तला मिलती रही कि सुर्ख मौत सारे मुल्क को अपनी लपेट में लिए हुए है। सुर्ख मौत का कहर और बढ़ गया है, लेकिन ऐसी कोई खबर महल के अंदर मेहमानों के रंग में भंग नहीं डाल सकती थी। वो खाने पीने, मज़े उड़ाने में दिन भर मशगूल रहते। उनको तकलीफ़ थी तो बस इतनी कि हद से ज़्यादा तफरीह से भी उकताहट होने लगती। उनको बेजारी से बचाने के लिए शहजादे ने एक और दिलचस्पी का डोल डाला। उसने अपने मेहमानों से कहा कि हम नकाबपोश रक़्स का एहतमाम करेंगे। हम बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे रक़्स की महफिल सजाएंगे जिसमें तमाम मेहमान भेस बदल कर और बहरूप भर कर आएंगे, और महल के सारे मेहमान उसमें शरीक होंगे। महल के मेहमानों में इस खबर से खुशी की लहर दौड़ गई।
دربار کے امیر اور رئیس اور ان کی بیگمات بڑے جوش و خروش سے یہ طے کرنے میں جٹ گئے کہ وہ کون سا سوانگ بھریں گے اور کس بھیس میں جائیں گے۔ خوب تیاریاں ہونے لگیں۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب نقاب پوش رقص ہونا تھا۔ محل کے پرانے حصے میں 7 وسیع و عریض رقص گاہیں تھیں۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ رقص کا اہتمام انہی میں کیا جائے۔ رقص کے لیے استعمال ہونے والے یہ 7 کمرے ایک کے بعد ایک واقع تھے اور ان کی اونچی لمبی کھڑکیاں آس پاس کے دیہات کی طرف کھلتی تھیں، بلکہ ایک اور راہداری پر کھلتی تھیں جس کو بند کر دیا گیا تھا۔ کمروں میں روشنی کے لیے دیوار میں مشعلیں لگی ہوئی تھیں۔ جب مشعلیں جل اٹھتیں تو ان کے بھڑکتے شعلوں کی وجہ سے ایک عجیب سا تاثر پیدا ہو جاتا۔ ہر کمرے کے در و دیوار ایک الگ رنگ کے تھے اور اسی رنگ کے پردے اور دیوار کی تصویریں مزین تھیں۔ پہلا کمرہ نیلا تھا، دوسرا کمرہ عنابی، تیسرا سبز، چوتھا نارنجی، پانچواں سفید اور چھٹا کاسنی۔ ہر کمرے کی اونچی اونچی پتلی پتلی کھڑکیوں میں رنگین شیشے جڑے ہوئے تھے جن کا رنگ دیواروں کے رنگ جیسا تھا۔ کمروں کو اس طرح سجانا بھی کیسی عجیب بات ہے، ایک خاتون نے کہا۔ شہزادے کا ذوق بہت غیر معمولی ہے۔ لیکن 7واں کمرہ ایسا تھا کہ سارے مہمانوں کو سب سے زیادہ عجیب معلوم ہوتا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں سیاہ پوش نظر آتی تھیں۔ دبیز سیاہ مخمل کی طویل دیوار گیر تصویریں فرش تک آتی تھیں جہاں سیاہ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ یہ واحد کمرہ تھا جہاں کھڑکیوں کا رنگ کمرے کی دیواروں جیسا سیاہ نہیں تھا۔ سیاہ رنگ کے بجائے ساری کھڑکیوں کا رنگ سرخ تھا، اتنا سرخ جیسے خون۔ اس 7ویں کمرے میں ایک اور عجیب چیز تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ دیو قامت گھڑیال تھا جو آبنوس کا بنا ہوا تھا۔ اس کا پینڈولم سونے کا بنا ہوا تھا اور آگے پیچھے حرکت کرتا ہوا لمحوں کا حساب رکھتا، لیکن جب گھنٹہ پورا ہو جاتا تو اس میں ایسی آواز آتی کہ رقص کرنے والے تمام لوگ تھم جاتے، ان کے چہرے فق ہو جاتے، موسیقار اپنے ہاتھوں میں وائلن تھامے رہ جاتے اور چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف تکنے لگتے۔ وہ دل ہی دل میں قسم کھاتے کہ اگلا گھنٹہ پورا ہوگا تو وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوتا کہ گھنٹہ بجنے کا وقت جوں جوں قریب آنے لگتا ان کے دل ایک بار پھر سہم جاتے۔ لیکن اس عجیب اندھیرے 7ویں کمرے اور اس بھیانک آواز والے گجر کے باوجود رقص گاہوں میں جیسے میلہ لگا ہوا تھا، جشن کا سما تھا۔ لوگ نت نئے بھیس بدل کر اور زرق برق پوشاکیں پہن کر آئے تھے اور مشالوں کی روشنی میں رقص گاہ کے فرش پر ایسے حرکت کر رہے تھے جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ خوشی سے بھرے قہقہوں اور دلچسپ گفتگو کی آوازوں سے 6 کمرے بھرے ہوئے تھے، مگر جو بھی مہمان 7ویں کمرے کو ایک نظر دیکھ لیتا دوبارہ اس طرف کا رخ بھی نہ کرتا۔ شہزادہ پروسپرو اس محفل میں سب سے زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہر شخص سے زیادہ خوش ہے۔ اس کا تو انداز ہی یہی تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ایک ایک مہمان کے پاس جا کر پوچھتا، آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ وہ مہمانوں کی تواضع کر رہا تھا۔ وہ ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ نقاب پوش رقص واقعی بہت کامیاب جا رہا تھا۔ کئی برس سے ایسی بارونق تقریب نہ ہوئی تھی۔ خوشی کے موقعوں پر وقت تو جیسے ٹھہرتا ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پر لگا کر اڑ گیا۔ چنانچہ اس محفل کے مہمان بھی حیران رہ گئے جب 7ویں کمرے کا عجیب و غریب گجر آدھی رات کی صدا دینے لگا۔ گجر کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ چوتھی آواز پر موسیقاروں نے ساز روک دیے۔ مہمان دم بخود کھڑے اس کی آواز سن رہے تھے۔ گجر کی آواز 7ویں کمرے سے نکل کر سارے محل میں پھیلتی جا رہی تھی، رقص گاہوں کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ سب لوگ ساکت کھڑے تھے، یا شاید اس وجہ سے کہ چاروں طرف سناٹا تھا۔ لیکن وجہ کوئی بھی ہو، گجر پورے 12 بجا چکا تو جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ پھر اچانک پہلے کمرے سے حیرت کی آواز بلند ہوئی اور دبی دبی سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ حیرت کی وجہ یہ تھی کہ رقص گاہ کے عین بیچوں بیچ فرش پر ایک نقاب پوش موجود تھا جسے اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور جیسے جیسے مہمان اس کی طرف متوجہ ہوتے گئے ان کی حیرت خوف میں بدلتی گئی۔ جس کی بھی نظر اس پر پڑ جاتی اس کے حلق سے خوف کی گھٹی گھٹی چیخ نکل جاتی۔
شہزادے نے اپنے مہمانوں سے یہ تو کہا تھا کہ وہ نت نئے بہروپ بھریں اور عجیب و غریب پوشاکیں پہن کر آئیں جو خوبصورت ہوں یا عجیب یا مزاحیہ، مگر یہ تو حد ہو گئی۔ اس کا تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لمبا تڑنگا نقاب پوش رقص گاہ کے فرش پر بیچوں بیچ اکیلا کھڑا تھا اور اس کے کاندھوں پر سرمئی رنگ کا لبادہ تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر جو نقاب پہن رکھا تھا وہ کسی لاش جیسا تھا، گویا وہ اپنی قبر سے ابھی ابھی اٹھ کر آیا ہو۔ شاید یہ لبادہ اور نقاب بھی اس محفل کے مہمان یہ سمجھ کر برداشت کر لیتے کہ جو مہمان اس نقاب کو اوڑھے ہوئے ہے اس کا مذاق ذرا سنگین ہے، مگر اس نقاب پوش میں ایک بات بہت عجیب تھی۔ اس لاش کے نقاب پر سرخ سرخ نشان تھے، جیتے جاگتے لہو کے نشان، سرخ موت کے نشان۔ شہزادہ پروسپرو دوسرے کمرے میں تھا۔ وہ اس کمرے میں آ گیا کہ اس اچانک خاموشی کا سبب معلوم کرے۔ جب اس نے نقاب پوش کو دیکھا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ کون گستاخ ہے یہ جو اس طرح میری اور میرے مہمانوں کی توہین کر رہا ہے؟ وہ دہاڑا، کون بدبخت ہے جو میرے محل میں ایسی بدشگونی کر رہا ہے؟ پھر شہزادے نے مڑ کر مہمانوں کی طرف دیکھا۔ پکڑ لو اسے، اس نے چیخ کر کہا۔ اس کے چہرے سے نقاب نوچ ڈالو، اسے اس کے جرم کی پاداش میں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ایک آدھ مہمان آگے بڑھا، مگر وہ نقاب پوش خود دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا، اس جانب جہاں شہزادہ کھڑا تھا۔ جو مہمان اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھا وہ دو چار قدم آگے بڑھا کر خود ہی رک گیا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے اور وہ خوف کے عالم میں ساکت ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو روک سکے، اور وہ نقاب پوش بغیر کسی روک ٹوک کے ایک سے دوسری رقص گاہ میں گزرتا گیا اور 7ویں کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ شہزادہ پروسپرو اب اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ اس نے اپنا خنجر نکال لیا اور غصے میں بھرا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ شہزادہ جب نقاب پوش کی طرف آیا تو نقاب پوش نے اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ مہمانوں نے ایک چیخ سنی، طویل اور تکلیف دہ چیخ۔ خنجر شہزادے کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور خنجر کے ساتھ ہی شہزادہ بھی فرش پر گر پڑا۔ اس کا جسم بے جان تھا اور اس کے چہرے پر خون کے سرخ نشان تھے۔ چند لمحوں تک تو سارے مہمانوں کو جیسے سکتہ طاری ہو گیا، کسی نے حرکت نہ کی۔ پھر دو ایک باہمت لوگ ذرا چوکے اور سیاہ کمرے کی طرف لپکے۔ وہ بن بلایا اور ہولناک مہمان گجر کے عین سامنے کھڑا تھا۔ ایک شخص نے اس کا لبادہ گھسیٹ لیا اور اس کا نقاب نوچ ڈالا۔ کسی کے منہ سے ایک آواز نہ نکلی، کسی کی پلک تک نہ جھپکی، اس لیے کہ اس لبادے اور اس نقاب میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ خالی لبادہ اور نقاب سیاہ فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ایک ایک کر کے مہمانوں پر حقیقت عیاں ہوئی اور وہ خوف کے مارے کچھ کہہ بھی نہ سکے۔ موسیقاروں اور ملازموں کو بھی احساس ہو گیا۔ کسی لٹیرے کی طرح دبے پاؤں سرخ موت وہاں پہنچ گئی تھی۔ محل کی اونچی اونچی فصیلیں اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھیں۔ وہ اس نقاب پوش رقص میں بن بلائے مہمان کی طرح شریک تھی۔ اور پھر موت نے اپنا رقص شروع کر دیا۔ وہ جہاں جہاں سے گزری تھی لوگ درد کی شدت سے چیختے ہوئے فرش پر گرنے لگے۔ آدھے گھنٹے کے اندر رقص گاہوں کا فرش جو موسیقی اور مہمانوں کے بے فکر قہقہوں سے گونج رہا تھا، موت کا بازار بن کر لاشوں سے پٹ گیا۔ لاشوں کے چہروں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب اس محل کا آخری مہمان بھی موت کا شکار ہو گیا تو وہ آبنوسی گجر چلتے چلتے رک گیا۔ محل کی دیواروں پر جلنے والی مشعلیں زور سے بھڑکیں اور بجھ گئیں۔ اب چاروں طرف اندھیرا تھا اور تباہی اور سرخ موت کا راج۔